السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ ٹاکس کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ وہ یہ کہ دنیا میں اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو کون سے 10 ممالک محفوظ رہیں گے؟ جانیے کہ پاکستان اور بھارت کا کون سا نمبر ہوگا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو ان میں 10 ممالک ایسے ہیں جو تیسری جنگ عظیم کے آثار سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ممالک نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ جنگ کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ان ممالک میں پہلے نمبر فجی ہے۔ بحر الکاہل پر واقع یہ دور افتادہ جزیرہ ہے جو کہ بالکل امن پسند ہے۔ فجی ہزاروں سالوں سے انسانی آباد کاریوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ جزیرہ اپنا اناج خود پیدا کرتا ہے، اسی وجہ سے اگر دنیا میں جنگ عظیم سوئم ہوئی تو یقیناً فجی ایک محفوظ مقام پر ثابت ہوگا۔ اور دوسری نمبر پر آئرلینڈ، یہ ایک امن پسند ملک ہے اور یہ نیٹو کا ممبر بھی ہے۔ یہ جنگ عظیم سوئم ہونے کی صورت میں تیسرے نمبر پر مالٹا آتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور یہ یورپ میں واقع ہے۔ جنگ دوم میں بھی مالٹا ایک محفوظ مقام تھا، اسی لیے اس جزیرے کو تسخیر کرنا آسان نہیں۔ یہ اتنا چھوٹا جزیرہ ہے کہ اگر اس پر ایٹم بم چلائے جائے تو وہ ایٹم بم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ جنگ عظیم سوئم کے صورت میں مالٹا کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ڈنمارک آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ عظیم سوئم کی صورت میں ڈنمارک کا بہت نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ڈنمارک نیٹو میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک محفوظ مقام ثابت ہوگا کیونکہ اس کی وجہ گرین لینڈ جو کہ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ جنگ عظیم کی صورت میں گرین لینڈ ڈنمارک کے شہروں کے لیے بہترین محفوظ گاہ ثابت ہوگی۔ اس لسٹ میں 5واں نمبر پر آئس لینڈ کا آتا ہے۔ آئس لینڈ ایک پرامن ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ 2015 مین گلوبل ایسٹ انڈیکس میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو یہ ایک محفوظ ملک تصور کیا جائے گا۔ 6 نمبر پر چلی جنوبی امریکہ کے ایک ایسا ملک ہے جو کہ تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ میں گامزن ہے اور ترقی میں چلی جنوبی امریکہ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا محل وقوع ایسا ہے جو کہ اسے ایک محفوظ ملک بناتا ہے، جبکہ اس کی آب و ہوا بھی صاف ستھری ہے۔ اگر جنگ عظیم ہوتی ہے تو چلی بھی ایک محفوظ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 پر بھوٹان آتا ہے۔ حالانکہ بھوٹان کی سرحدی انڈیا اور چائنا سے ملتی ہے۔ انڈیا اور چائنا وہ ملک ہے جو جنگ عظیم شروع کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھوٹان ایک پرامن ملک ہے اور بھوٹان کے امریکہ سے کوئی بھی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے۔ یہ یقیناً جنگ عظیم ہونے کی صورت میں ایک پرامن ملک ہوگا۔ اس لسٹ میں 8واں نمبر توالو کا آتا ہے۔ بحر الکاہل میں واقع یہ ایک بہت ہی چھوٹا جزیرہ ہے۔ بحر الکاہل میں واقع یہ ایک بہت چھوٹی جزیرہ ہے۔ توالو کی آبادی بھی بہت محدود ہے، اسی وجہ سے کوئی دوسرا ملک اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ اناج کے معاملے میں یہ ملک خود مختار ہے، لہذا توالو بھی پرامن ملک اور جنگ کے اثرات سے محفوظ جانا جاتا ہے۔ اور اس لسٹ میں 9ویں نمبر پر نیوزی لینڈ آتا ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، یہ ایک مستحکم اور جمہوری ملک ہے اور یہ ہمیشہ سے پرامن رہا ہے۔ یہ ملک دنیا میں ہونے والے کسی بھی جارحیت میں ملحوظ نہیں رہا اور نیوزی لینڈ بھی سوئٹزرلینڈ کی طرح یہ پہاڑوں اور وادیوں میں گہرا ہوا ہے اور یہ پہاڑی اس کے دفاع میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک ملک اپنا اناج خود پیدا کرتا ہے۔ اگر جنگ عظیم سوئم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نیوزی لینڈ اپنا دفاع بخوبی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس لسٹ میں آخری اور 10واں نمبر سوئس لینڈ کا آتا ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں میں گہرا یہ خوبصورت ملک ہے۔ سوئس لینڈ ایک ہمیشہ ہی ایک پرامن ملک رہا۔ عسکری طاقت کا حامل یہ ملک یہ ہمیشہ ہی غیر جانبدار رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے آپ کو انٹرسٹنگ معلومات سے باخبر رکھنا چاہتے
تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل اسپریڈ ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاکم اللہ خیر.